میں کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں، فریحہ نے نظریں جھکائے خون کے آنسو پیتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اپنے آفس کے باس سنان پاشا سے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ اس سے پیسے لینے کے بعد وہ اپنے باپ کو لے کر دوسرے ملک آ گئی اور سنان پاشا سے چھپ گئی۔ کچھ عرصے میں وہ سنان پاشا کو بھول گئی تھی، لیکن سنان پاشا وہ اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا تھا اور مسلسل ڈھونڈ رہا تھا۔ جو ہی اسے فریحہ لندن میں ہونے کی خبر ملی تو وہ اسی روز پہلی فلائٹ سے لندن پہنچا۔ اس کا غصہ ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ فریحہ کو دیکھتے ہی اس نے سنان سر روم میں ہیں؟ فریحہ نے ڈیسک پر رک کر پوچھا۔ ڈیسک کی دوسری جانب بیٹھی ماڈرن سی لڑکی نے نظر اٹھا کر فریحہ کو دیکھا تو پل بھر کو دنگ رہ گئی۔ فریحہ کی آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھی، چہرے پر گلابی پن تھا جیسے بہت روئی ہو، اور ملگجا حلیہ بھی خاصا سوگوار تھا۔ فریحہ، تم اتنے دن سے کہاں غائب تھی اور یہ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ وہ حیرانی کے مارے اس کا سوال ہی بھول گئی۔ سنان سر روم میں ہیں یا نہیں شیزا؟ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے سارے سوال نظر انداز کر کے فریحہ نے اپنے سوال پر زور دیا۔ ہاں ہیں، لیکن کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے، تم تھوڑا ویٹ کر لو، اس نے جواب دیا۔ فریحہ نے سر ہلایا اور چپ چاپ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ شیزا نے چند لمحے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ گود میں دھرے دونوں ہاتھ آپس میں مروڑتے ہوئے فریحہ کے ذہن میں اس وقت کئی سوچیں گردش کر رہی تھی، جن میں سر فہرست تھی باپ کی فکر۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ والدہ کا کچھ سال قبل ہی بیماری سے انتقال ہو چکا تھا۔ بس وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ اس کے والد سلیم ایک نجی کمپنی میں ملازم تھے، ان کی تنخواہ میں گزر بسر آرام سے ہوتا تھا۔ فریحہ پڑھ رہی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اچانک ایک روز اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہسپتال جانے پر پتہ چلا کہ ان کے دل میں سوراخ ہے۔ وہ بیمار رہنے لگے، جس کی وجہ سے نوکری کرنا مشکل ہو گیا۔ گھر اپنا تھا تو سر پر چھت سلامت رہی، لیکن جب جمع پونجی ختم ہوتے ہی فاقوں کی نوبت آئی تو 22 سالہ فریحہ کو ملازمت کے لیے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ اس کے والد جو ملازمت کر رہے تھے، تھوڑی جدوجہد کے بعد وہ اسے مل گئی اور زندگی کی گاڑی دھیرے دھیرے پھر سے ڈگر پر چلنے لگی۔ فریحہ آفس جانے لگی۔ نرم و ملنسار طبیعت کا باعث اس کی آفس میں سب سے اچھی بات چیت ہو گئی تھی، لیکن اسے اپنا باس سنان پاشا کبھی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ فریحہ کو وہ بہت بد لحاظ انسان لگتا تھا، جو کسی کو بھی سب کے سامنے بے عزت کرنے میں لمحہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کی معاشی حالت دوسروں سے اچھی کیا تھی، وہ باقی سب کو حقیر سمجھنے لگا تھا۔ تب ہی فریحہ کی کوشش ہوتی تھی کہ سنان سے کم ہی آمنا سامنا ہو۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے، سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن ایک روز فریحہ آفس میں تھی جب اچانک ان کے پڑوسی کا فون آیا کہ اس کی ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے گئے ہیں، وہ بھی جلدی پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ گھبرائی ہوئی ہسپتال پہنچی، جہاں ایک قیامت خیز خبر اس کے منتظر تھے۔ اس کے والد کا مرض بہت بری طرح بگڑ چکا تھا۔ ڈاکٹرز بتا چکے تھے کہ جلد از جلد آپریشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کا خرچہ سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آفس سے لون اپلائی کیا، مگر وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ سلیم زبردستی خود کو فٹ ظاہر کرتے ہوئے معلوم کی شب و روز گزار کر فریحہ کو تسلی دلاتے رہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم پریشان مت ہو، یہ ڈاکٹرز تو بس ایسے ہی ڈرا دیتے ہیں۔ لیکن وہ اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ باپ کی دن بدن گرتی صحت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھلا وہ کیسے پریشان نہ ہوتی۔ یہ باپ ہی تو اس بھری دنیا میں اس کا واحد رشتہ تھا، اگر یہ بھی کھو گیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور ایک دن یہ نوبت آ گئی۔ سلیم کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے کر بھاگے تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں آپریشن نہیں ہوا تو وہ مزید نہیں جی پائیں گے۔ وہ دہل گئی اور دیوانہ وار رقم جمع کرنے میں لگ گئی۔ فریحہ نے اپنی اور اپنی ماں کے کچھ چھوٹے موٹے زیور بیچ کر پیسے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ رقم اونٹ کے منہ میں زیرے کی مانند تھی۔ وہ اب بھی مطلوبہ رقم سے بہت دور تھی اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی لیے تھک کر آخر میں اسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے آ گئی جس کا عام حالات میں سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ فریحہ، آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آئی اور شیزا کو دیکھا۔ اب تم سر کے روم میں جا سکتی ہو، اس نے گرین سگنل دیا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر درست کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے دھیرے سے کانچ کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بھاری مردانہ آواز میں اجازت ملی۔ وہ دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ٹیبل کی دوسری طرف سنان پاشا اپنے سنگل آفس چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، جس نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ لیکن فریحہ اس بار بھی اس کی ظاہری خوبرو شخصیت سے اندر ہی اندر متاثر ہوئی۔ گڈ آفٹر نون سر، اس نے خود ہی آگے آتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔
اب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، حسن آج سوگوار تھا. کیا ہوا؟ اور یہ کیا ہدیہ بنا رکھا ہے؟ تمہیں یہاں کے ڈریسنگ پروٹوکولز پتہ نہیں ہے کیا؟ حسب عادت ناگوار انداز تھا. پتہ ہے سر، لیکن ابھی میں جاب پر نہیں ہوں. میں 2 دن سے ہسپتال میں تھی اور ابھی بھی وہیں سے آ رہی ہوں. میرے پاس حلیہ درست کرنے کا وقت نہیں ہے. اس نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے جواب دیا. حلیہ درست نہیں رکھ کر سکتی تو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنے آفس میں ایسے روتے دھوتے اجڑے لوگ نہیں چاہیے. مصروف انداز میں شفاق حکم تھا. سر، میں نے ہمیشہ یہاں کے سارے پروٹوکولز فالو کیے ہیں. آپ کو کبھی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا اور آئندہ بھی نہیں دوں گے. لیکن اس وقت میں بہت مشکل میں ہوں. پلیز ایک بار میری بات سن لیجیے. اس نے عاجزی سے منت کی. سنان نے پل بھر کو اسے دیکھا. اس کا سوگوار حسن آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. کہو، وہ بادل نے خواستہ سننے لگا. سر، میرے ابو ہسپتال میں ہیں. ان کے دل میں سوراخ ہے. بروقت ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کیس بہت بگڑ گیا ہے اور اب آپریشن بہت ضروری ہو گیا ہے. اگر آپریشن نہ ہوا تو وہ مر جائیں گے. لیکن آپریشن کی رقم بہت بڑی ہے. میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی اتنی رقم نہیں جوڑ پائی. لون اپلائی کیا تھا لیکن وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. پلیز آپ میری کچھ مدد کر دیجیے. اس نے جلدی جلدی بتایا گویا یہ آخری موقع ہو. میں کیا مدد کروں؟ میں نے کیا کوئی خیراتی ادارہ کھول رکھا ہے؟ وہی بدلحاظ انداز. سر، آپ مجھے آپریشن کی رقم دے دیجیے. میں دھیرے دھیرے آپ کا ادھار چکا دوں گی. اس نے اصل مدعا رکھا. دل کے آپریشن میں پتہ بھی ہے کتنا خرچہ آتا ہے. تمہارے دھیرے دھیرے اتارنے میں پوری زندگی نکل جائے گی. اس نے طنز کیا. میں زندگی بھر آپ کے یہاں ملازمت کر کے ادھار اتار دوں گی سر. پلیز ابھی آپ میرے ابو کو بچا لیجیے ورنہ دیر ہو جائے گی. اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے سر جھکایا تو اس کی چادر سرک کر اتر گئی. سنان بغور اس کا نسوانی حسن دیکھے گیا جسے ابھی اپنا ہوش ہی نہیں تھا. چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ابو کے علاج کا سارا خرچ اٹھاؤں گا. اس کے اچانک کہنے پر فریحہ نے سر اٹھایا. لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ سنان کی اگلی بات خاصی غیر متوقع تھی. بدلے میں دھیرے دھیرے آپ کا ادھار چکا دوں گی میں سر. اس نے یاد دلایا. لیکن مجھے پیسوں کے بدلے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے. وہ جگہ پر سے اٹھا اور پاس آیا. کیا چاہیے آپ کو؟ وہ کھٹکی. تم چاہیے ہو. تمہیں مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی اور تب تک میرے ساتھ رہنا ہوگا جب تک میں چاہوں. اس کی بات پر وہ دنگ رہ گئی. نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی. انکار بے ساختہ تھا. ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کوئی بزنس مین ایسا کوئی سودا نہیں کرتا جس میں اس کا فائدہ نہ ہو. وہ آرام سے کہہ کر پلٹ گیا. سر پلیز ایسا مت کریں، میرے ابو مر جائیں گے. وہ رونے کے قریب تھی. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو مدد کے لیے تیار ہوں. تم ہی تعاون نہیں کر رہی. اس نے واپس پلٹ کر اسے الزام دیا. بے بس فریحہ عجیب دوراہے پر پھنس گئی تھی. اس نے ضبط سے آنکھیں میچی. بیمار باپ کا چہرہ نظر آیا جو موت کے منہ میں تھا. پھر آنکھیں کھولی. ٹھیک ہے، میں کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں. فریحہ نے نظریں جھکائے خون کے آنسو پیتے ہوئے کہا تھا. اس نے اچانک جیسے خود کو پتھر کر لیا تھا اور کرنا ضروری بھی تھا. اس کے بنا وہ اپنی عزت کا سودا کیسے کر پاتے؟ سنان پاشا نے موبائل اٹھا کر اپنے مینیجر کو کال ملانے کے بعد ایک بڑی رقم فریحہ کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کا حکم جاری کر دیا. فریحہ نے آہستگی سے آنسو رگڑ ڈالے. اس نے اپنے باپ کی زندگی خرید لی تھی اپنی عزت کے بدلے. اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہی فریحہ نے پہلی فرصت میں ہسپتال میں جمع کرائے جس کے بعد آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی. ساتھ ہی وہ باپ کو تسلی دینے لگی کہ وہ پریشان نہ ہو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے بیٹا؟ سلیم نے پوچھ لیا جو ہسپتال کے بستر پر لیٹے تھے اور بیماری سے ڈھلک گئے تھے. آفس سے لون لیا ہے. اس نے نظریں چرائی. لیکن لون تو ریجیکٹ ہو گیا تھا نا؟ انہیں ابھی تک یاد تھا. ہاں، لیکن اس بار میں نے ڈائریکٹ باس سے بات کی ہے اور انہیں سارا معاملہ بتایا ہے تو وہ مان گئے. اس نے جھوٹی سچی وضاحت دی. اور آپ یہ سب چھوڑیں، آپ بس ریلیکس رہیں اور آپریشن کے بعد جلدی سے فٹ ہو کر دکھائیں. فریحہ نے ان کے بال سہلاتے ہوئے موضوع بدل دیا. سلیم کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا. فریحہ ہسپتال میں ہی ان کے لیے دعا گو تھی. اس کا سنان سے معاہدہ ہوا تھا کہ سلیم کا آپریشن ہونے کے بعد وہ اس کے پاس آئے گی. سنان بھی جانتا تھا کہ وہ بیمار باپ کو چھوڑ کر کہیں بھاگ نہیں سکتی، لہٰذا مان گیا تھا. طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ سلیم کا آپریشن کامیاب رہا. اس نے بے ساختہ شکر کا کلمہ پڑھا. جب وہ باپ سے ملی تو دونوں بہت خوش تھے. ابھی چند روز سلیم کو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں رہنا تھا اور یہی موقع فریحہ کے لیے غنیمت تھا. وہ سلیم سے آفس کے کام کا بہانہ کر کے سنان پاشا کے دیے گئے پتے پر پہنچ گئی. آپریشن کی قیمت چکانے کے لیے ایک پوش علاقے میں بنا یہ شاندار بنگلہ تھا جہاں اسے آسانی سے داخلہ مل گیا. وہ اندر پہنچی تو بنگلے کی اندرونی چکا چوند دیکھ مبہوت رہ گئی. ویلکم. آواز پر وہ چونکی تو سنان کو پاس آتا پایا. ہو گیا تمہارے ابو کا آپریشن؟ اس نے پاس رک کر پوچھا. فریحہ نے اس بات میں سر ہلایا. تو اب تم اس آپریشن کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہونا؟ معنی خیز سوال آیا. فریحہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے نظریں جھکا کر پرس کی بیلٹ پر گرفت سخت کر لی.
थोड़ी देर तक काजी साहब आ जाएंगे, तब तक तुम तैयार हो जाओ। शाजिया, उसने खुद ही अगला हुक्म देकर बुलंद आवाज में किसी को पुकारा। जी साहब। अगले ही पल मुलाजमा हाजिर थी। इसे ऊपर कमरे में ले जाओ और सब चीजें दे दो। वो मुलाजमा को हुक्म देकर चला गया। उसने फर्माबरदारी से सर हिलाया। आए बीबी जी। मुलाजमा के कहने पर फरीहा उसके साथ चल पड़ी। वह उसे लेकर उस शानदार बंगले की ऊपरी मंजिल पर आई और एक बेडरूम में ले आई, जहां बेड पर कुछ शॉपिंग बैग्स रखे हुए थे। ये आपके कपड़े और जेवर हैं, पहन लीजिए। उसने बैग्स उठाकर उसकी सिमत बढ़ाए, जो यकीनन सनान का हुक्म था। ना चाहते हुए भी उसने बैग थामते हुए सर हिला दिया। मुलाजमा कमरे से चली गई। फरीहा ने बैग से चीजें निकाल कर देखी। वो एक सुर्ख रेशम की फ्रॉक थी, जिसके साथ सुर्ख चूड़ियां और झुमके भी थे। उसे ये कपड़े जेवर देखकर कोई खुशी न हुई, बल्कि दिल मजीद बोझल हो गया कि जो वक्त एक लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान होता है, वो उसकी जिंदगी में यूं आया था कि वो खुश भी नहीं हो सकती थी। उसने बेदिली से लिबास सेप्तन किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई। उसने उसी बेदिली से कलाइयों में चूड़ियां चढ़ाईं और फिर झुमके पहनने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। अंदर आया सनान उसे देख पल भर को ठहर गया। वाह, वो कहता करीब आया। अब मुझे यकीन हो गया कि मैंने घाटे का सौदा नहीं किया। उसने फरीहा के बाल छेड़े। वो पीछे हट गई। भाग लो दूर, काजी साहब आ चुके हैं। कुछ देर बाद फरार की सारी राहें बंद होंगी। उसके मायने के तंज पर फरीहा के जिस्म में सरसराहट दौड़ गई। मुलाजमा, काजी साहब और 4 लोगों को लिए वहीं कमरे में आ गई। फरीहा ने सूट का हमरंग दुपट्टा अपने सर पर लेकर अच्छी तरह खुद को ढांप लिया। सब लोग बैठ गए। निकाह का आगाज हुआ और निकाह हो गया। सब लोग कमरे से चले गए, बस फरीहा वहीं बैठी रही, जो किस्मत के इस अजीब खेल पर गुमसुम थी। तभी मुलाजमा आई और उसे अपने साथ चलने का कहा। वो चल पड़ी। कमरे से बाहर निकलने पर फरीहा को एहसास हुआ कि सूरज गुरूब होने के बाद रात निकल आई है, और ये रात उसके लिए बहुत भारी थी। मुलाजमा उसे एक बेडरूम में छोड़ गई, जो पिछले वाले से ज्यादा शानदार था, और नाइट बल्ब की रोशनी ने माहौल खासा ख्वाबनाक बनाया हुआ था। सामने ही सिंगल सोफे पर सनान बराजमान था, जिसकी नजरें फरीहा पर थी। वो उठकर आगे आया, दरवाजा लॉक किया और उसके पास आ गया। हाँ, तो कहाँ से शुरुआत करें? सनान उसके चेहरे पर उंगली फेरी। फरीहा के चेहरे पर नागवार तासुर आया, लेकिन वो भाग नहीं सकती थी। मेरा छूना बुरा लग रहा है। वो नागवारी भाप गया। वो कुछ न बोली। लेकिन अब तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सनान ने यकदम उसे करीब खींचकर खुद में भींचा और फिर बाहों में उठाकर बेड पर पटकने के बाद उस पर झुकते हुए मनमानियां शुरू कर दी, जो काफी हद तक दर्दनाक थी। गोया वह उसे चूमना नहीं, चबाना चाहता हो। फरीहा ने कसकर बेडशीट दबोच ली। पूरी रात फरीहा की आंख से मुसलसल आंसू बहते रहे, जिन्हें नजरअंदाज किए वो बेदर्दी से उसका नाजुक सरापा अपने आहनी वजूद से मसलता गया। बिलाखिर कयामत खेज रात गुजर गई। सुबह निकल आई। सनान सारा हिसाब किताब बराबर करते ही औंधा गिरकर बेखबर सो गया था, लेकिन उसके पहलू में खुद को कंबल में छुपाई फरीहा एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। वो तो बस इस इंतजार में थी कि कब सुबह हो और वो इस अजाब से निजात पाए। खिड़की से अंदर आती सूरज की किरणों ने जब सुबह हो जाने का पता दिया, तो फरीहा खुद को समेटते हुए बेड से उतरी और बाथरूम में आकर शावर के नीचे खड़ी होने के बाद बिलक बिलक कर रोने लगी। उसका दिल कर रहा था कि काश अभी जमीन फटे और वो उसमें समाकर खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। काफी देर यूं ही रोने के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई। उसने अपने वही कपड़े पहने थे जो कल यहाँ पहनकर आई थी। वो जूं ही बाहर आई तो सनान भी बेदार मिला, जो शर्ट से आ रही सिर्फ जीन्स में बेड पर बैठा गालिबन उसी का मुंतजिर था। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। वो उठकर पास आया। रात अच्छी गुजरी ना? उसने फरीहा के गीले बाल छेड़े। वो पीछे हटी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और कब तक चलेगी? वो मुद्दे पर आई। जब तक मेरा दिल चाहेगा। सनान ने यकदम उसे खींचकर अपने हिसार में ले लिया। तुम इतनी हसीन हो कि एक रात में मेरा दिल नहीं भरा। मुझे अभी और तुम्हारे साथ रहना है। उसकी अगली बात फरीहा को दहला गई कि पता नहीं है इंसान कब तक उसे इस बंधन में कैद रखने वाला है। मुझे अब्बू से मिलने अस्पताल जाना है। उसने खुद को हिसार से आज़ाद करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। ठीक है, चली जाओ, लेकिन याद रखना वापस तुम्हें यहीं आना है। सनान ने उसे छोड़ दिया। फरीहा अस्पताल आई तो डॉक्टर की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब मिला कि सब खैरियत है, सलीम की तबीयत ठीक है। यह सुनकर उसे इत्मीनान हुआ। वो बाप से मिली, जो एक प्राइवेट रूम में थे और अब बेहतर लग रहे थे। वो काफ़ी देर उनके पास रही और रात को जब वो दवा के जेर असर सो गए तो फरीहा फिर शिकस्ता कदमों से कर्ज चुकाने चल पड़ी। वो बंगले पर पहुंची तो रात हो चुकी थी। वो सीधा बेडरूम में आई। सनान सोफे पर इत्मीनान से बैठा सिगरेट पी रहा था, जैसे यकीन हो कि वो ज़रूर आएगी, और यकीन दुरुस्त भी निकला। क्या हुआ, तलाक लेने आई हो? उसने जानबूझकर नमक छिड़का। वो कुछ ना बोली। वो सिगरेट बुझाते हुए उठकर पास आया। वैसे अभी भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। कहो, दे दूँ तलाक?
لیکن اگر کل کو پھر تمہارے باپ کی حالت بگڑ گئی تو تم ہسپتال کی اتنی بھاری فیس کیسے ادا کرو گی؟ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ فریحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ سینے پر سے اپنا دوپٹہ اتار دیا۔ وہ اسے دیکھے گیا، پھر وہ بیڈ کی جانب بڑھی اور دونوں ہاتھ کھول کر بیڈ پر چت لیٹ گئی، جیسے اجازت دے رہی ہو کہ آؤ اور آ کر مجھے نوچ لو۔ سنان کو یہ رد عمل تھوڑا عجیب تو لگا، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ بھی واضح تھی، اسی لیے زیادہ حیران نہیں ہوا، اور خود بھی اس کے پاس آنے کے بعد اس پر جھک کر بے حد قریب آ گیا۔ لگتا ہے عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی آج میرا زبردستی کرنے کا موڈ نہیں تھا، اس نے پاس آ کر کہا، اس کے وجود کو خود میں بھینچ لیا جو ہر طرح کے جذبات سے آری محض ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ وہ لاش جو نہ روتی ہے، نہ ٹوکتی ہے، نہ تڑپتی ہے، نہ مزاحمت کرتی ہے، بس پانی کے بہاؤ کے ساتھ بنا کسی سمت کا تعین کیے بہتی چلی جاتی ہے۔ سنان کا فی الحال فریحہ کو طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور فریحہ بھی بس چپ چاپ منتظر تھی کہ کب اس کا باپ مکمل صحتیاب ہو اور پھر وہ کوئی آر یا پار فیصلہ لے۔ ابھی ڈاکٹرز نے کوئی زیادہ تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، وہ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی زیر نگرانی تھے۔ فریحہ اکثر جا کر ان سے مل آتی تھی، لیکن وہ ابھی بھی سنان کے ساتھ اسی کے بنگلے میں رہ رہی تھی، جہاں صرف ایک ملازمہ کے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ان دنوں سنان نے اسے آفس جانے سے بھی منع کر دیا تھا، اور نہ وہ خود آفس جانا چاہتی تھی، کیونکہ ایسے الجھے دل و دماغ کے ساتھ وہ ٹھیک طرح کام نہیں کر پاتی۔ وہ بس کسی قیدی کی مانند دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی، دن ڈھل چکا تھا۔ سنان آفس سے واپس نہیں آیا تھا، اور واپس آنے کے بعد حسب معمول اس کا ایک ہی پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا، اپنا حق وصولنا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سنان اندر داخل ہوا۔ فریحہ نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ قریب آیا اور ایک شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ جلدی۔ اس نے ساتھ ہی حکم بھی صادر کیا۔ کیوں؟ اس نے بیگ تھامے بنا سوال کیا۔ زیادہ سوال مت کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ اب کی بار انداز سخت ہو گیا۔ مزید ضد بحث کے بعد جو نتائج آ سکتے تھے ان سے بچنے کے لیے فریحہ کو بیگ تھامتے ہوئے کھڑا ہونا پڑا۔ 10 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس، اس نے باور کرایا اور کمرے سے چلا گیا۔ فریحہ بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ بیگ میں گلابی میکسی تھی جو پہن کر فریحہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور وہاں موجود قلیل سامان کی مدد سے ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر آئی تو سنان ہال کے صوفے پر ہی بیٹھا مل گیا۔ وہ بھی فریحہ کو دیکھ اٹھ کھڑا ہوا، جو ہر وقت سوگوار حلیے میں ہی رہتی تھی، لیکن ابھی الگ روپ میں حسین لگی۔ چلو۔ اس کی کوئی تعریف کرنے کی بجائے سنان اسے کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی چپ چاپ پیچھے آئی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر سنان نے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ فریحہ نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، جس کے بعد گاڑی چل پڑی۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی حائل تھی۔ نہ فریحہ نے دوبارہ اس سے کچھ پوچھا اور نہ سنان نے بتانے کی زحمت کی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی اور ایک جگہ رک گئی۔ باہر آؤ، وہ اسے کہتا گاڑی سے اترا۔ فریحہ نے بھی پیروی کی اور گاڑی سے اتر کر پیچھے پیچھے چل دی۔ بنگلے کے اندر داخل ہو کر فریحہ کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی، جہاں کئی کاروباری لوگ مدعو تھے۔ سنان میزبان کے پاس پہنچا اور کافی گرم جوشی سے ملا، جو ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ ان سے ملے چودھری صاحب، شی از مائی گرل فرینڈ۔ سنان نے اپنے ساتھ کھڑی فریحہ کا تعارف کرایا، لیکن گرل فرینڈ کہہ کر۔ فریحہ کو حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سنان پاشا جیسا آدمی فریحہ کو دنیا کے سامنے اپنی بیوی قبول کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ ہاتھ ملاؤ فریحہ۔ سنان نے اسے حکم دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بڑھانا پڑا۔ بیوٹیفل۔ چودھری نے مضبوطی سے ہاتھ تھام کر گہری نظروں سے سرتپا جائزہ لیا۔ آپ لوگ باتیں کیجیے، میں تب تک دوسرے گیسٹ سے مل کر آتا ہوں، سنان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ فریحہ کی سمجھ میں آ گیا کہ سنان نے اپنا کوئی ذاتی مفاد پورا کرنے کے لیے فریحہ کو اس آدمی کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسے برا تو بہت لگا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ بے بس تھی، لہٰذا چپ کھڑی رہی۔ چودھری اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا، جس کا وہ بس سر کی جنبش سے جواب دیتی رہی۔ سنان دور کھڑا انہی لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ باتیں کرتے کرتے چودھری فریحہ کے کافی قریب آ گیا اور پیٹھ سہلانے لگا۔ وہ غیر آرامدہ ہو کر دور ہوئی۔ نہ جانے کیوں سنان کو بھی یہ اچھا نہ لگا، جو جانتا تھا کہ یہاں ایسا ہی کچھ ہوگا۔ ارے بیوٹیفل، تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ چودھری باز نہ آیا اور اب کی بار باقاعدہ کمر کے گرد بازو ڈال دیا۔ فریحہ دور ہوئی اور اسی پل سنان بھی وہاں آ گیا۔ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا چودھری صاحب، چلنا ہوگا۔ چلو فریحہ، سنان نے کہا۔ ہاں تو آپ اپنا ضروری کام پورا کر رہے ہیں، انہیں یہیں چھوڑ دیں۔ چودھری نے فریحہ کو روکنا چاہا۔ نہیں، ان کا جانا بھی ضروری ہے، ایکسکیوز می، سنان نے کہہ کر فریحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دونوں گاڑی میں سوار ہو کر گھر کی جانب چل پڑے۔ ان کے بیچ ابھی بھی خاموشی تھی۔ گھر آ کر گاڑی سے اترنے کے بعد فریحہ سیدھا کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر قبل جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت غلط تھا، اور اس سے بھی زیادہ غلط ہو سکتا تھا
لیکن شکر ہے وقت رہتے سنان بیچ میں آ گیا۔ لیکن اگر وہ اسے لے کر ہی اسی مقصد سے گیا تھا تو پھر بیچ میں کیوں آیا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے سنان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بالوں پر بوسہ دیا۔ فریحہ خیالوں سے چونک کر ہوش میں آئی، جو پوری طرح اس کے حصار میں تھی، اور اسے پتا تھا کہ اب صبح سے پہلے آزادی نہیں ملے گی۔ ساری رات اسی قید میں رہتے ہوئے وہ کل کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتی رہی اور صبح اس پر عمل کرنے والی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تھی۔ فریحہ سنان سے پہلے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی، تب تک سنان بھی جاگ گیا، اور اس کے فریش ہونے کے بعد دونوں ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح ناشتے کے دوران بھی دونوں نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد سنان آفس روانہ ہو گیا اور فریحہ اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ سنان کے چاہتے ہی وہ اپنا تھوڑا بہت ضروری سامان ہینڈ بیگ میں اکٹھا کرنے لگی۔ یہاں سے وہ سیدھا ہسپتال جانے والی تھی اور وہاں سے اپنے ابو کو ڈسچارج کرانے کے بعد کچھ دن ایک دوست کے گھر چھپنے کا ارادہ تھا، اور وہاں سے وہ اس رقم کے ساتھ ملک چھوڑنے والی تھی جو آپریشن کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ میں بچ گئی تھی، کیونکہ سنان نے اضافی رقم دی تھی۔ فریحہ یہاں سے فرار ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سنان پاشا اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، تبھی یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کے کہیں آنے جانے پر پابندی نہیں تھی، تبھی آرام سے گھر سے نکل گئی اور سیدھا ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال سے باپ کو ڈسچارج کرایا اور اپنی ایک قابل بھروسہ دوست کے گھر آ گئی، کیونکہ اپنے گھر جاتی تو سنان فوری اسے ڈھونڈ لیتا۔ دوسری جانب جب سنان گھر پہنچا اور فریحہ کو غیر حاضر پایا تو اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ فریحہ گھر سے غائب ہے اور تم لوگوں کو کچھ ہوش نہیں ہے؟ سب کہاں مرے پڑے تھے؟ کسی نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ وہ سب ملازمین پر بگڑ رہا تھا۔ سر، ہمیں لگا وہ معمول کی طرح اپنے ابو سے ملنے گئی ہیں اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ ہسپتال جا رہی ہیں، جلدی آ جائیں گے۔ ایک ملازم نے صفائی دی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے فریحہ کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ وہ سیدھا ہسپتال پہنچا، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ فریحہ صبح ہی اپنے والد کو لے کر جا چکی ہے۔ وہ تو آج صبح ہی ساری فارمیلٹیز کلیئر کر کے اپنے والد کو لے کر جا چکی ہیں۔ ہسپتال سے ملے اس جواب کے بعد وہ سیدھا اپنے آفس سے فریحہ کا پتہ نکلوا کر اسے اس کے گھر پہنچا، لیکن وہاں بھی تالا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ فریحہ فرار ہو گئی ہے، پھر بھی اس نے ہر ممکن حد تک سب جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کوئی نتیجہ نہ ملا۔ فریحہ نے رازداری سے سارے انتظامات کیے اور باپ کو لے کر لندن آ گئی، جہاں اس کی دوست کے ماموں کا ایک کیفے بھی تھا۔ وہاں انہوں نے ہی اس کی رہائش کا انتظام کرنے میں مدد کی اور پھر فریحہ انہی کے کیفے میں ویٹرس کی جاب کرنے لگی۔ اس کی زندگی جیسے پھر سے لیکن اس میں ایک سکون تھا، ایک مان تھا جو دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی سے ملتا تھا۔ ابو، آج پھر الائچی والی چائے بنائی ہے، آپ کی پسندیدہ۔ فریحہ نے مسکراتے ہوئے کپ ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ سلیم نے کپ تھاما، کپ کپاتے ہاتھوں سے، اور بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کیسے ہر دن تھکن کے بعد بھی اتنی خوش رہتی ہو بیٹا؟ فریحہ نے کندھے اچکائے۔ اس لیے کہ میرا دن اسی لمحے مکمل ہوتا ہے جب آپ یہ چائے لے کر مسکرا دیتے ہیں۔ سلیم کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ جلدی سے کپ کی طرف دیکھنے لگے جیسے کچھ چھپانا چاہتے ہوں۔ تمہاری ماں ہوتی تو کہتی، سلیم بیٹیوں کو اتنی ذمہ داریوں میں نہ جھونکو، مگر فریحہ تم نے میرے بڑھاپے کو خوشبو دے دی۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، اور آپ نے میرے بچپن کی ہر خواہش کو پورا کیا ابو، میں تو بس قرض اتار رہی ہوں۔ فریحہ کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ سلیم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ قرض؟ بیٹیوں کی محبت کبھی قرض نہیں ہوتی، یہ تو رب کی وہ عطا ہے جس کا حساب ہی نہیں بنتا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ کمرے میں دیوار پر آویزاں ایک تصویر میں وہ تینوں تھے، سلیم، فریحہ اور فریحہ کی ماں رخسانہ۔ وہ تصویر اب بھی تازہ لگتی تھی، مگر اس میں موجود عورت اب صرف ایک دعا کی صورت ان کے بیچ زندہ تھی۔ آج کام کیسا تھا؟ سلیم نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہی تھا۔ آج کیفے میں ایک بچہ آیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس کی ماں اسے آرڈر کرنا سکھا رہی تھی اور وہ بچہ آرڈر دیتے ہوئے واقعی اتنا گھبرا رہا تھا جیسے کوئی امتحان دے رہا ہو۔ وہ یوں ہی ماحول بدلنے کو ایک غیر ضروری بات بتاتے ہوئے ہنسی۔ وہ بھی مسکرائے، لیکن پھر انہوں نے اچانک سینے پر ہاتھ رکھا جیسے درد ہوا ہو، اور واقعی ہلکی سی تکلیف نے ان کے چہرے پر سایہ ڈال دیا۔ کیا ہوا ابو؟ فریحہ فوراً سیدھی ہوئی۔ کیا پھر درد ہو رہا ہے؟ دوائی دی تھی نا صبح؟ وہ پریشان ہو گئی۔ بس ہلکا سا دباؤ ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہو بیٹا۔ انہوں نے فوراً دلاسا دیا، جو ان کے لیے ہر وقت بہت فکر مند رہتی تھی۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ آپ کے سوا میرا کون ہے ابو؟ اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ فریحہ کی آواز بھر آئی، میری بچی۔ سلیم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں اپنے خواب پورے کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو مجھے تمہاری شادی دیکھنی ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، تمہارے لیے میرے بھی بہت سے خواب ہیں۔ انہوں نے تناؤ کم کرنے کے لیے بات بدلی۔ فریحہ نے بھی آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن میرے لیے آپ ہی میرا خواب ہے ابو، آپ کی صحت، آپ کی زندگی ہی میری کامیابی ہے۔ سلیم نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ بیٹا، اگر میں چلا بھی جاؤں گا نا تو رب سے یہی دعا مانگوں گا کہ تمہیں کبھی تنہا نہ کرے، کبھی محتاج نہ کرے۔ انہوں نے دعا دی۔ ابو ایسے الفاظ نہ کہا کریں۔ وہ ڈر کر چیخ پڑی۔
اچھا بھائی نہیں کہتا، تم ناراض مت ہو۔ انہوں نے بات ختم کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ شام ڈھلنے کے بعد رات میں بدل گئی۔ سلیم نے چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ فریحہ نے لائٹ مدھم کی اور بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ یاد ہے ابو، جب میں چھوٹی تھی آپ مجھے رات کو اپنے سینے سے لگا کر سلاتے تھے۔ اب آپ کے پاؤں دبانے سے مجھے سکون آتا ہے۔ وہ بھی مسکرائے۔ محبت کا یہ سفر تبھی مکمل ہوتا ہے جب بیٹی ماں باپ کی تھکن سمجھنے لگے۔ تم نے مجھے جینے کی وجہ دی ہے فریحہ، میرے حصے کی خوشیاں تم جیو بیٹا۔ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ فریحہ نے ہاتھ سمیٹ لیے اور ان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی مگر اس کمرے میں محبت کی گرمی تھی۔ وہ باپ بیٹی جو ایک دوسرے کی تکلیف کو لفظوں سے پہلے سمجھ جاتے تھے، ان کے بیچ نہ کوئی شکایت تھی نہ فاصلہ، صرف بے لوث محبت اور بے آواز دعائیں تھیں۔ سب صحیح چل رہا تھا۔ فریحہ سنان پاشا کو بھول چکی تھی لیکن وہ اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا تھا اور ہنوز پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اسے خبر مل گئی کہ فریحہ لندن میں ہے۔ ان دنوں اچانک پھر سے سلیم کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ بس فریحہ کو ٹالتے رہے کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، لیکن یہ سب زیادہ دن نہیں چلا اور ایک روز ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ فریحہ نے انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہ رات بھر ہسپتال میں ان کے ساتھ رہتی تھی اور صبح گھر جا کر فریش ہونے کے بعد ڈیوٹی پر جاتی تھی، پھر ڈیوٹی سے آ کر گھر آ کر فریش ہونے کے بعد ہسپتال آ جاتی تھی۔ آج بھی وہ ڈیوٹی کے بعد حسب معمول فریش ہو کر ہسپتال آئی تو نرس اسے دیکھتے ہی پاس آ گئی۔ اچھا ہوا آپ آ گئی، ہم ابھی آپ کو ہی کال کرنے والے تھے۔ اسے دیکھتے ہی نرس نے عجلت میں کہا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اسے بھی تشویش ہوئی۔ نہیں، آپ کے ابو کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی، ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی لیکن انہیں بچا نہیں سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ نرس کے الفاظ بجلی بن کر فریحہ پر گرے اور وہ اپنی جگہ گنگ رہ گئی۔ اچانک اس کا ذہن معاف ہو گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اگلے پل وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوسری طرف سنان پاشا لندن پہنچ چکا تھا جو غصے اور جنون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے آدمی فریحہ کی ساری معلومات نکال چکے تھے کہ وہ کہاں رہ رہی ہے، کیا نوکری کر رہی ہے، سب کچھ۔ سنان سیدھا اس کی رہائش گاہ پر پہنچا جہاں اس کی مالک مکان نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہسپتال میں ہے۔ وہ فوری ہسپتال روانہ ہو گیا، لیکن جب وہ فریحہ تک پہنچا تو وہ اسے ہسپتال کے بیڈ پر بے ہوش ملی، جسے باپ کی موت سے گہرا صدمہ ہو گیا تھا۔ فریحہ کو اس حال میں دیکھ سنان کا سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ فریحہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسی لیے سلیم کی تدفین کی ساری ذمہ داری سنان نے نبھائی۔ فریحہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا، اور فریحہ اس قدر سکتے میں تھی کہ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ سنان اسے ڈھونڈ چکا ہے اور اب اپنے ساتھ واپس لے آیا ہے۔ وہ لوگ پاکستان آ گئے تھے، سلیم کی تدفین پاکستان میں ہی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن اچانک فریحہ کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ بری طرح رونا شروع ہوئی اور روتی چلی گئی، جس سے بمشکل سنان سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ اس پر بہت غصہ تھا لیکن اس کی حالت دیکھ کر سارا غصہ ہمدردی میں بدل گیا۔ مجھے میرے ابو کے پاس جانا ہے، مجھے مر جانے دے، مجھے مر جانے دے۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ تم نہیں مر سکتی فریحہ، میں بہت تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ سنان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ بے بسی سے پھر رونے لگی۔ سنان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور سر سہلاتے ہوئے جی بھر کر رونے دیا۔ کچھ دن مسلسل رونے کے بعد پھر فریحہ جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، وہ ایک جگہ گمسم سی بیٹھی رہتی تھی۔ سنان ہی اس کا خیال رکھ رہا تھا، کھانے سے لے کر دوا تک سب کچھ وہ خود کھلاتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں ملازمہ کو فریحہ کا خیال رکھنے کی سخت ہدایت تھی، جس میں کوتاہی کی صورت وہ نوکری سے ہاتھ بھی دھو سکتی تھی، کیونکہ ان دنوں سنان فریحہ کو لے کر بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا معاہدہ تو کچھ دنوں کا تھا، لیکن نہ جانے کیوں سنان کا دل فریحہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، اور جب سے فریحہ صدمے سے ٹوٹی تھی تب سے سنان کی اندرونی کیفیت اور زیادہ عجیب ہو گئی تھی۔ اس کی فکر بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس کا ضروری کام نمٹا کر سیدھا گھر آتا تھا اور پھر کہیں نہیں جاتا تھا۔ فریحہ کے ساتھ کھانا کھاتا، اسے دوا کھلاتا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر کبھی آفس کا کام کرنے لگتا تو کبھی باتیں کرنے لگتا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی اور یوں بیٹھی رہتی تھی جیسے کمرے میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد پھر سنان بھی خاموش ہو جاتا اور سو جاتا۔ آج بھی سنان معمول کی طرح بیڈ پر فریحہ کے برابر میں لیٹا اس سے باتیں کر رہا تھا، جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے اور میں زیادہ میچور بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی کھو دیا۔ اس کے بعد سے پھر میری زندگی میں کوئی رشتہ نہیں بچا۔ میں کاروبار میں مصروف ہو گیا اور کبھی رشتے بنانے کا دل نہیں چاہا۔ سنان آج اسے خود ہی اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن مجھے بھی کسی سے محبت ہو جائے گی، کہ میں اس کے بنا رہ نہیں پاؤں گا۔ اس کے انداز میں گرم جوشی تھی، لیکن فریحہ کے سرد مہری کے آگے وہ ماند پڑ گئی۔ آج سنان فریحہ کو روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا۔ ہسپتال سے سیدھا گھر جانے کے بجائے وہ اسے ایک ریسٹورینٹ میں لے آیا۔ آج اس کا ارادہ باہر ڈنر کرنے کا تھا۔ تم کیا کھاؤ گی فریحہ؟ اپنی پسند سے کچھ آرڈر کر دو۔ سنان نے مینیو اس کی جانب بڑھایا۔ کچھ نہیں، سپاٹ جواب ملا۔
سنان نے کارڈ واپس کھینچ لیا اور خود ہی دونوں کے لیے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانا آنے تک اور کھانا کھاتے ہوئے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن محض ہوں کے سوا اس نے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کھانے کے بعد دونوں گھر آ گئے۔ فریحہ چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی۔ سنان پاس بیٹھا اور سائڈ ٹیبل سے دوا نکال کر اسے دی، جو اس نے منہ میں رکھ کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ میں تمہیں پسند نہیں ہوں نا؟ سنان نے آہستگی سے سوال کیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ تب ہی تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، اس نے مزید کہا۔ میری ساری خوشیاں میرے ابو کے ساتھ ہی مر گئی تھیں، جس کے لیے میں نے اپنا سودا تک کر لیا تھا۔ اب مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جذبات سے آری جواب ملا۔ آج جیسے اس نے اپنے سرد مہری کی وجہ بتا دی۔ ہم جانے والے کو واپس نہیں لا سکتے، پھر چاہے وہ تمہارے ابو ہوں یا میرے ماں باپ، لیکن آنے والے کو تو قبول کر سکتے ہیں نا۔ انداز سمجھانے والا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ کل تک میں کچھ اور تھا، لیکن اب میں نے خود میں تبدیلی محسوس کی ہے۔ اب میں واقعی تمہارے ساتھ اپنی ایک فیملی چاہتا ہوں۔ کیا تم سب بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی شروعات نہیں کر سکتی؟ سنان نے پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ کوئی جواب دینے کی بجائے فریحہ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے جواب مل گیا، جو خوشائند نہیں تھا۔ اب سو جاؤ، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ یکدم بات سمیٹ کر اٹھا اور چینج کرنے کے ارادے سے باتھ روم میں چلا گیا۔ فریحہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی، جو واقعی بدلا بدلا سا لگنے لگا تھا۔ اگلے روز سنان معمول کی طرح آفس چلا گیا، لیکن وقت پر گھر نہیں آیا۔ آج پہلی بار فریحہ کو اس کی فکر ہوئی، لیکن اس نے فون نہیں کیا۔ مگر اچانک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ ہسپتال سے فون آیا ہے، سنان پاشا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ دہل گئی اور فوری ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہسپتال کے بیڈ پر نیم بے ہوش تھا۔ سنان، وہ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ پلیز آنکھیں کھولیں، اب آپ مجھے ایسے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ اسے پکارنے لگی۔ بالآخر محبت جیت گئی۔ اس کی سرد مہری کا خول ٹوٹ گیا۔ سنان نے آنکھیں کھولی، جس کی سماعت سب سن چکی تھی۔ اس کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ شرمندہ تھی۔ آئی ایم سوری ٹو کہ میں نے بھی تمہیں سمجھنے کی بجائے ہمیشہ تم سے زبردستی محبت کرانی چاہیے۔ اس نے بھی اعتراف کیا۔ لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ اس نے بہت مشکل سے یہ اجازت دی۔ نہیں، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ ہی میرا محفوظ سائبان ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ سنان کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ کیا تم سچ میں گزری ساری باتیں بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے راضی ہو؟ سنان نے آج سے پوچھا۔ ہاں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ بھی پھر کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس نے تصدیق کے ساتھ ہی وعدہ بھی چاہا، جو اب مزید کوئی رشتہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، بس تم بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ سنان نے وعدہ کیا، جیسے اپنی کل کائنات مل گئی تھی۔ زندگی میں اب بہار سی آ گئی تھی۔ فریحہ نے پورے دل سے سنان کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی ساری توجہ اور محبت کا محور اس کا شوہر تھا۔ سنان ان دنوں بیڈ ریسٹ پر تھا اور فریحہ اس کی خوب دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی اور پاس بیٹھی خود پلا رہی تھی۔ بس اور نہیں پینا، اس نے منع کیا۔ پلیز تھوڑا سا اور پی لے میرے لیے۔ اس نے اتنے پیار سے اصرار کیا کہ پھر وہ انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ یہی پیار تو چاہتا تھا۔ سوپ ختم ہونے کے بعد فریحہ پیالہ لے کر جانے لگی تھی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ یہیں میرے پاس رہو۔ اس کی فرمائش سن کر وہ پاس بیٹھی اور سینے سے سر ٹکا لیا۔ تم سچ میں اب مجھ سے ناراض نہیں ہو نا؟ وہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ نہیں، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، اس نے تصدیق کی۔ پکا؟ ہاں پکا، ثبوت دو۔ کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جواباً وہ معنی خیزی سے قریب جھکنے لگا، جس کا مفہوم سمجھتے ہوئے فریحہ کے لبوں پر بھی شرمیلی سی مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ اس کی آغوش میں سمٹتی چلی گئی۔ سنان اور فریحہ ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کے شب و روز ایک دوسرے کی قربت میں بے حد حسین گزر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اب صحیح معنوں میں اپنی ازدواجی زندگی جینا شروع کی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد خوشخبری ملی کہ فریحہ ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد تو دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ڈھیر ساری محبت کے بیچ 9 ماہ بعد اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا، جس نے آ کر ان کی زندگی مکمل کر دی۔ ہسپتال کے کمرے میں روشنی دھیمی تھی۔ سنان فریحہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ فریحہ نیم غنودگی میں بھی اپنے نوزائیدہ بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی، جیسے دنیا کی ہر نعمت اسی آغوش میں سمٹ آئی ہو۔ فریحہ، سنان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم نے میری دنیا بدل دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک کانٹریکٹ پر دستخط کرنے والی لڑکی میری زندگی کی سب سے اہم عورت بن جائے گی۔ فریحہ کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ شاید کچھ رشتوں کو ایسے ہی جڑنا ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے مسکرائی۔ کچھ ہفتے گزرے، گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ دیواروں پر نئی تصویریں لگی تھی، فریحہ، سنان اور ان کا بیٹا ایان۔ محبت سے لی گئی تصویریں جس میں وہ تینوں ایک خاندان کی طرح نظر آتے تھے۔ ایان کی ننھی مسکراہٹیں، اس کا پہلا کہکہا اور پھر پہلی بار انگلی تھامنا، ہر لمحہ جیسے سنان اور فریحہ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہوتا جا رہا تھا۔
سنان رات کے وقت کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا جب فریحہ بھی وہاں چلی آئی۔ کافی؟ فریحہ نے کپ آگے بڑھایا۔ شکریہ۔ سنان نے کپ لیتے ہوئے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ ایان کہاں ہے؟ سنان نے بیٹے کی بابت پوچھا۔ کھیلتے کھیلتے تھک گیا تھا، سو گیا ہے، اس نے بتایا، اور پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گزرے وقت کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ جب میں نے پہلی بار آپ کے آفس میں قدم رکھا تھا تب مجھے لگا تھا آپ ایک بدتمیز اور سرد مہر انسان ہیں۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہنسا۔ ہاں میں ایسا ہی تھا، مگر تمہاری محبت نے مجھے بہت بہتر انسان بنا دیا ہے، مجھے مکمل کر دیا ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی صرف بزنس ڈیلز اور کامیابی کا نام نہیں، بلکہ وہ سکون بھی ہے جو تمہارے اور اپنے بیٹے کے مسکرانے سے نصیب ہوتا ہے۔ سنان نے محبت سے کہتے ہوئے اسے خود سے لگا کر بھینچ لیا۔ اندھیرے آسمان تلے، چمکتے ستاروں کے بیچ، ایک نئی منزل کی طرف نئی کہانی شروع ہو چکی تھی، جہاں کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا اور محبت، اعتماد اور اپنائیت کی روشنی نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ختم شد۔